جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے ام کلثوم کا نکاح جی جی جی، عمر کے ساتھ کیا ہے، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ بالکل سر، بالکل میں ملا حسن امروہی بول رہا ہے کہ جو یہ کہے کہ حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت مولا عمر کے ساتھ کیا ہے وہ کافر ہے۔ سنو ملا حسن امروہی، تمہاری اس بات کو جوتے کی نوک پر رکھ کر کے کیسے اڑانا ہے ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں۔ بس 5 منٹ کا وقت دو، تمہاری اس بکواس کی دھجیاں نہ اڑا دیں تو کہنا، بس 5 منٹ کا وقت۔ اور سامعین اس تردد میں نہ رہنا کہ اس کا تعلق سنیوں سے ہے کہ شیعوں سے ہے۔ یہ ایک پوسٹر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اس کا تعلق سنیوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق شیعوں سے ہے۔ یہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور انہی کی گود میں بیٹھ کر کے ان کے لیے کام کر رہا ہے اور خود کو سنی بتا رہا ہے۔ فلہذا میں انہی کی کتابوں سے 7 حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت مولا عمر کے ساتھ کیا ہے۔ میں پہلی دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور کتاب کا نام ہے الفروع من الکافی، اور یہ شیعوں کی بڑی ہی معتبر و مستند کتاب ہے۔ کتاب الطلاق ہے، حدیث نمبر 10830 اور 10831۔ لکھا ہے کہ ان عبداللہ قال سألتہ عن المرأة المتوفى عنہا زوجہا، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ لکھا ہے کہ اتعتد فی بیتہا او حیث شاءت، پوچھا گیا حضرت امام جعفر صادق سے کہ وہ عورت کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو وہ عدت اپنے گھر کے اندر گزارے گی یا پھر اس کا دل جہاں چاہے وہاں عدت گزار سکتی ہے؟ قال، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بل حیث شاءت، اس عورت کا جہاں دل چاہتا ہے وہاں عدت گزار سکتی ہے۔ اور دلیل حضرت امام جعفر صادق کیا دیتے ہیں کہ ان علی لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، تو حضرت مولا علی اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر آتے ہیں اور ان کو لے کر کے اپنے گھر چلے آتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ثابت ہوا کہ حضرت ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں تھیں۔ حضرت مولا علی آئے ام کلثوم کے پاس اور عدت گزروانے کے لیے ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ پھر یہی روایت انہی الفاظ کے ساتھ شیعوں کی بڑی ہی معتبر و مستند کتاب تہذیب الاحکام کے اندر موجود ہے۔ تہذیب الاحکام، اور اس کے مصنف ہیں ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 1192۔ پھر یہی روایت شیعوں کی بڑی ہی معتبر کتاب الاستبصار کے اندر موجود ہے، اور اس کے مصنف ہیں محمد بن حسن طوسی، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 472، حدیث نمبر 4339۔ 3 دلائل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں شیعہ کتب کے حوالے سے اس بات پر کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ اب میں چوتھی دلیل جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شیعوں کی بڑی ہی معتبر کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مناقب آل ابی طالب، اور اس کے مصنف ہیں ابن شہر آشوب، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 848۔ تحریر کرتے ہیں کہ انہو خلف علی ام کلثوم بعد عمر اون بن جعفر ثم محمد بن جعفر ثم عبداللہ بن جعفر، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح یعنی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت اون بن جعفر سے کیا۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بعد محمد بن جعفر سے کیا، پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر سے کیا۔ تو دیکھیے مناقب آل ابی طالب کی اس روایت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جناب حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ کیا تھا۔ اب میں 5ویں دلیل جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں منتہی الاعمال کے حوالے سے، اور یہ بھی شیعوں کی بڑی ہی مستند کتاب ہے۔ اس کے رائٹر ہیں شیخ عباس قمی صاحب، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 259۔ کتاب کا نام منتہی الاعمال شیعہ کتاب ہے۔ لکھا ہے اما ام کلثوم حکایت تزویج او با عمر در کتب مستور است، کہ رہیں حضرت ام کلثوم بنت حضرت مولا علی تو ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہ منتہی الاعمال کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ
کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وبعد از او دجی اون بن جعفر و پس از او محمد بن جعفر او را تزویج نمود۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح اون بن جعفر سے کیا، پھر ان کے بعد محمد بن جعفر کے ساتھ کیا۔ تو دیکھیے منتہی الاعمال کی اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جناب حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا ہے۔ اب میں ملا حسن امروہی سے کہنا چاہتا ہوں کہ تو نے کہا کہ جو یہ کہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا ہے وہ کافر ہے۔ اب لگاؤ کفر کا فتویٰ ان علماء کرام پر جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر صریح طور پر لکھا ہے کہ جناب حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا ہے۔ تم فتویٰ نہیں لگاؤ گے کیونکہ تم انہی کی گود میں بیٹھ کر کے انہی کے لیے کام کر رہے ہو۔ اب میں چھٹی دلیل جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں منتخب التواریخ کے حوالے سے، اور یہ شیعوں کی بڑی ہی معتبر و مستند کتاب ہے۔ رائٹر ہیں محمد ہاشم بن محمد علی خراسانی صاحب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 95۔ یاد رکھنا شیعہ کتب ہے، اور لکھتے ہیں کہ حدیث استر کے معتبرہ نقل نمودہ اند کہ جناب ام کلثوم دختر امیر المؤمنین علیہ السلام و فاطمہ زہرا علیہ السلام و والدہ زید بن عمر و رقیہ بنت عمر در حیات حضرت مصطفیٰ علیہ السلام در مدینہ طیبہ از دنیا رحلہ فرمود۔ لکھا ہے منتخب التواریخ کے اندر کہ حضرت ام کلثوم جو کہ حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، اور والدہ کس کی ہیں؟ زید بن عمر اور رقیہ بنت عمر کی۔ حضرت زید اور حضرت رقیہ یہ حضرت عمر کے شہزادگان ہیں، ایک بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہیں۔ بیٹے کا نام حضرت زید، بیٹی کا نام حضرت رقیہ، اور ان دونوں کی والدہ کون ہیں؟ حضرت ام کلثوم جو کہ بیٹی ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کی۔ لکھتے ہیں آگے در حیات حضرت مصطفیٰ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہی میں حضرت ام کلثوم کا انتقال مدینہ طیبہ کے اندر ہوا۔ پھر اسی کتاب کے اسی صفحے پر آ کے تحریر کرتے ہیں ام کلثوم کبریٰ زوجہ عمر بن خطاب بود کہ حضرت ام کلثوم حضرت مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ بالکل صریح طور پر منتخب التواریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم یہ بیوی تھیں حضرت عمر بن خطاب کی۔ ساتویں دلیل جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجالس المومنین کے حوالے سے، اور یہ بھی شیعوں کی بڑی ہی معتبر کتاب ہے۔ کتاب کا نام مجالس المومنین، اور رائٹر ہیں علامہ قاضی نور اللہ شوستری۔ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 204 ہے، صفحہ نمبر 451 ہے۔ یعنی 2 روایتیں اسی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ پہلی وہ والی ملاحظہ ہوں جو صفحہ نمبر 204 پر موجود ہے۔ لکھتے ہیں علامہ قاضی نور اللہ شوستری صاحب اپنی کتاب مجالس المومنین کے اندر صفحہ نمبر 204، اگر نبی دختر با عثمان داد علی دختر با عمر فرستاد، اگر لکھتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کو دی ہے تو حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو دی ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 451 پر لکھتے ہیں کہ چرا آ حضرت دختر خضرا و عمر بن خطاب داد گفت واسطہ آ کے اظہار شہادتین می نمود بزبان و اقرار حضرت امیر می کرد۔ وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت مولا عمر کے ساتھ کیوں کیا، وجہ بیان کر رہے ہیں، سبب بیان کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ اس لیے کیا ہے کیونکہ حضرت عمر شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں زبان سے، وہ اقرار حضرت امیر می کرد، اور حضرت امیر کی عظمت و رفعت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا ہے۔